بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوئی انسان دنیا سے چلا جائے اور جاتے ہوئے کچھ ترکہ چھوڑ جائے، مال چھوڑ جائے، تو اس مال کا وارث کون ہوگا؟ یہ ہے ہمارا حدیث کے سبق کا موضوع، مشکات المصابیح۔ اور مشکات المصابیح میں جو آج کل ہم کتاب پڑھ رہے ہیں وہ ہے کتاب البیوع، باب ہے وراثت کے مسائل کا۔ 3059 حدیث کتاب میں اور پہلی باب میں الفاظ سماعت فرمائیے گا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انا اولی بالمؤمنین من انفسهم فمن مات وعلیہ دین ولم یترک وفاء فعلی قضاؤه ومن ترک مالا فلورثته وفي رواية من ترك دين أو ضياعا فليأتني فأنا مولاه وفي رواية من ترك مالا فلورثته ومن ترك كلا فإلينا۔ معزز خواتین حضرات، یہ حدیث صحیح بخاری میں ایک سے زیادہ مقامات پر ہے۔ میں اس وقت میرے سامنے کتاب الفرائض باب المیراث الاسیر ہے، لیکن یہی حدیث صحیح بخاری میں 4781، 2398، 2399، 6731، 5371، 6763، 6745 اور 2298 میں ہے۔ ترجمہ اس حدیث کا یوں ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میں ایمان والوں سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ جو شخص دنیا سے چلا گیا، اس کے ذمے قرضہ ہو، اگر اس نے اس قرضے کی ادائیگی کے لیے مال نہیں چھوڑا تو اس کا قرض میں ادا کروں، اور جس قدر مال چھوڑ جائے وہ اس کے وارثوں کو ملے گا۔ ایک روایت میں ہے جس قدر قرض یا اہل و عیال چھوڑ جائے وہ اہل و عیال میرے پاس آئیں تو میں ان کا ذمہ دار ہوں۔ اور ایک روایت میں ہے جو شخص مال چھوڑے تو اس کے وارثوں کا ہے، اور جو شخص اہل و عیال چھوڑے تو ہم اس کے ذمہ دار ہیں۔ معزز خواتین حضرات، اس حدیث میں ویسے تو بہت ساری باتیں ہیں، لیکن میں انتہائی اختصار کے ساتھ چند نکات آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ سب سے پہلے کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد، آپ رحمت للعالمین بن کر تشریف لائے، لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالنے کے لیے تشریف لائے، اور آپ کیا بڑے کیا چھوٹے، کیا بچے کیا بزرگ، کیا مرد کیا خواتین، سب کے لیے رحمت تھے۔ اور جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کائنات میں اللہ کے بعد سب سے بڑھ کر ہمارے ساتھ محبت کرنے والے ہیں تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز سمجھیں۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، سورۃ الاحزاب کی 6 آیت مبارکہ ہے۔ اور پھر اس حدیث مبارکہ سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف یہ کہ ایک نبی اور رسول، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر کوئی بہتر حاکم، آپ سے بڑھ کر کوئی حکمران نہیں ہو سکتا۔ اور یہ حدیث مبارکہ ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ ایک حکمران باپ کی طرح ہوتا ہے، اس کا کردار کیا ہونا چاہیے کہ اگر ایک مسلمان مقروض دنیا سے جائے تو اس کا قرضہ حکومت کے ذمے ہے اگر اس کے پاس مال نہیں ہے تو۔ اور پھر اس حدیث مبارکہ سے یہ بھی پتہ چلتا ہے، جو ہمارا اصل موضوع ہے، کہ اگر کوئی انسان مال چھوڑ کر جاتا ہے تو وہ اللہ کے حکم کے مطابق ورثاء میں بطور وراثت کی تقسیم ہوگا۔ اس موضوع پر مزید احادیث آگے آئیں گی۔ آج کا سبق، آج کی حدیث کا سبق یہیں پہ مکمل۔ آپ سے خصوصی طور پر گزارش کروں گا اس بات کو صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کریں، ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور فرمائیں۔ آج کے سبق سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔